گڈ ایوننگ. سلسلہ ہے ہماری پرانے عہد نامہ کی بائبل سٹڈی کا. پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک. جینیسس چیپٹر 13 starting at verse 1 and going till the end of the chapter. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا. اور ابرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت ایل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی. اور وہاں ابرام نے خداوند سے دعا کی. اور لوط کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے. اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. اور ابرام کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے. تب ابرام نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں. کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا. اگر تو بائیں جائے تو میں دائنے جاؤں گا، اور اگر تو دائنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زغر کے طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ابرام تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے. اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں نے تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی. اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین. 12واں باب جو پیوٹل ہے، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، اٹ از اے فاؤنڈیشنل چیپٹر. خدا نے برملا اپنے مشن کا اظہار کیا اپنے بندہ ابرام سے. God openly stated his mission, a mission of salvation. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. کسی ایک جگہ ڈیرا لگاتا ہے، خداوند کے لیے قربان گاہ بناتا ہے، وہاں سے آگے چلتا ہے، وہاں خداوند کے لیے قربان گاہ بناتا ہے، وہاں سے مصر کو چلا جاتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے، پھر گھومتا پھرتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں اس چیپٹر کے آخر میں جو 13ویں باب کی آخری آیت ہم نے پڑھی، خداوند نے اس کو کہا تو اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر. تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 12ویں باب میں خدا نے اپنا مشن دے دیا، اور ابرام خدا کا پہلا مشنری بن گیا. اگلے چیپٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ وہ نبی کہلایا. بٹ ہی از این آئٹینرنٹ مشنری. اگر پولس کو پرانے عہد نامہ میں کسی شخصیت کے ساتھ تشبیہ دینی ہو تو وہ ابرام ہوگا.
یاد ہے نا، پولس ایک جگہ جاتا تھا، کچھ عرصہ رکتا تھا، وہاں کلیسیا کی بنیاد ڈالتا تھا اور پھر آگے چلا جاتا تھا۔ بڑی مماثلت مجھے تو نظر آئی ان دونوں کیریکٹرز میں اس باب کے پڑھنے کے بعد۔ So here we see God as the mission giver and Abram as the first missionary, and that too on the go. وہ چلتا پھرتا خدا کا بندہ ہے، خدا کا مشنری ہے، اور وہ جہاں جاتا ہے مذبح بناتا ہے، لوگوں کو اپنے خدا سے روشناس کراتا ہے۔ ہم نے نفس کی بات پڑھی تھی نا پچھلے باب میں، کہ جن لوگوں کو پر وہ اپنے خدا کو ظاہر کر چکا تھا، ان کو لے کر وہ ہاران سے کنعان میں آیا تھا۔ So now we see Abram on the go. پچھلے باب کے آخری چند آیات میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہم نے پڑھا، جب ابرام مصر میں ہے اور اس کی بیوی ساری فرعون کی بیوی بننے کے لیے لے جائی جاتی ہے، لیکن خدا انٹروین کرتا ہے اور وہاں سے ابرام کو اور اس کے ساتھیوں کو بڑے انعام و اکرام کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے with an official escort۔ اب لگتا ہے کال ختم ہو گیا، the famine is over now۔ اور 13ویں باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا؟ اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلی بائبل اسٹڈی میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ سفر صرف فزیکل نہیں تھا، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، ابرام اسپرچولی گرو کر رہا ہے۔ ایک جگہ اس نے مذبح بنایا، دوسری جگہ جب وہ مذبح بناتا ہے تو خداوند کے نام کو پکارتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے اپنے خدا کے نام کو، وہ وٹنس کر رہا ہے اپنے خدا کے لیے۔ سو ہی از گروئنگ انورڈ ایز ویل، اسپرچول ہے۔ اب اس باب میں ایک چوائس ہے، ایک چوائس جو لوط کو دی گئی، انتخاب کر لے اپنے لیے، اور اس چوائس سے پہلے کیا ہوا، what were the consequences, what were the circumstances that led to that choice۔ 3 حصے بنا سکتے ہیں ہم اس باب کے، کہ بیچ میں تو ہمیں وہ چوائس نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے کیا تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہمیں اس باب میں نظر آئے گا۔ اب کیا ہے؟ اور ابرام مصر سے، they were in Egypt, the last we met them، اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا۔ So he came back to Canaan and he went towards the south۔ اور ہم جانتے ہیں جنوب میں نگیو ہے، ایک صحرا ہے وہاں پر، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحرا کی طرف گیا ہے، لیکن ایک بڑا چھوٹا سا نوانس ہے اس پہلی آیت میں۔ ایک میں نے کہا تھا نا کہ کئی دفعہ ایک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے، ڈس یونٹی جو ہوتی ہے، وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ دے دیتی ہے، اور کچھ ڈسکنٹینیوٹی جو ہوتی ہے یا کچھ بدل جائے تو وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ دیتا ہے۔ تو یہاں ایک چیز بدل گئی، ذرا آرڈر نوٹ کریں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کے ساتھ روانہ ہوا۔ لیکن جب وہ ہاران سے چلا تھا، پچھلے باب میں 4 آیت دیکھیں، 12ویں باب کی 4 آیت، وہاں کیا لکھا ہے؟ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا، اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے۔ آرڈر میں تھوڑا سی تبدیلی نظر آئی آپ کو؟
जब हारान से चले हैं तो लिखा है अब्राम और अपने भतीजे लूत को। सारी का जिक्र बाद में आ रहा है, माल का जिक्र बाद में आ रहा है। लेकिन अब जब मिस्र से निकले हैं तो क्या लिखा है? और अब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर, लूत रेलीगेट हो गया है। उसकी शायद वो पहली वाली पोजीशन नहीं रही अब। क्यों नहीं रही? और यही वजह है कि ये एकदम से नहीं होता कि तू इधर जा और मैं इधर जाता हूं। उसकी बुनियाद बड़ी गहरी होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है पस मंज़र में, जो कि हमें उस फाइनल की तरफ लेकर जाता है, उस फाइनल डिसीजन की तरफ लेकर जाता है। इसका मतलब है कि दोनों में कोई इख्तिलाफ आ चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि अब्राम अब स्पिरिचुअली ग्रो कर गया है, ग्रो कर रहा है। प्रॉबेबली शायद लूत के अंदर वो सफ़र नहीं चला अभी तक। वो अभी तक मटीरियलिस्टिक है, वो दुनियावी है, वो अभी रूहानी नहीं हुआ। तो तरतीब देखें, तब्दील एक ही बाप के डिस्टेंस से तरतीब बदल गई, लूत का नाम आखिर में आया। इसका मतलब है कि कुछ डिफरेंसेस दोनों में डेवलप हो गए हैं, तो चचा भतीजा, लेकिन आपस में कुछ नाचाकी हो गई। मैंने कहा था ना, कॉन्सिक्वेंसेस हम पहले सर्कमस्टांसेस हम पहले देख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तो हम बाद में देखेंगे। सो द सर्कमस्टांसेस, द चॉइस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, हम इस तरह से चलेंगे। और अब्राम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। ये चैप्टर बाय द वे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल वालों का पसंदीदा चैप्टर है। जब भी वो इसको पढ़ते हैं उनकी राल टपकने लगती है। वो इसके हवाले दे दे के लोगों को कहते हैं कि खुदा का बंदा कभी गरीब नहीं हो सकता, उसके पास तो हर चीज़ की बहुतायत होनी चाहिए। अब याद रखें कि इस बकसरत मालो दौलत में वो मालो दौलत भी शामिल है जो उसको गलत बयानी करने के बाद मिस्र से मिली है। बट खुदा का हाथ है अपने बंदे पे, हम ज़रूर ये कहेंगे ये। और उसके पास मालो दौलत भी है, उसके पास चौपाए भी हैं और सोना चांदी भी है और बकसरत है लिखा, वेल्थ है उसके पास। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे वो अपनी वेल्थ को इस्तेमाल कैसे करता है। और वो कनान के जनूब से सफ़र करता हुआ बैतएल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतएल और ईक के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां अब्राम ने खुदावंद से दुआ की। लुक, नाउ ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट अपॉन गॉड। मैच्योरिटी जो उसके अंदर चल रही है, एक तो वो जिस्मानी तौर पर सफ़र करता चला जा रहा है, लेकिन एक मैच्योरिटी का सफ़र है, एक स्पिरिचुअलिटी का सफ़र है जो उसके अंदर चल रहा है। इसी हफ्ते जो हमने न्यू टेस्टामेंट की स्टडी की थी, मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 9वें बाब से, वहाँ पर भी एक चॉइस थी ना। यस्सु उस शख्स को कह सकता था उठ और चल फिर। यस्सु ने पहले ये नहीं कहा, यस्सु ने उसकी रूहानी ज़रूरत को एड्रेस किया, जा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। और वहाँ हमने देखा था कि इंसान की प्रायोरिटीज़ फ़र्क हैं, खुदा की प्रायोरिटी फ़र्क है। देयर वॉज अ डिफरेंस इन प्रायोरिटीज़ देयर। यहाँ पर भी हमें एक डिफरेंस नज़र आएगा लूत और अब्राम के दरमियान। तो वो पहले नगेव में गया, जनूब में, या ज़बूर 126 में हम जनूब की नदियों का जिक्र पढ़ते हैं, वो इसी इलाके का जिक्र है जहाँ पर अब्राम पहले गया। और वहाँ से सफ़र करता हुआ वो वापस बैतएल आया जहाँ पर वो पहले डेरा बना चुका है। अगर मैं इसको क्रिश्चियन टर्म्स में बयान करने की कोशिश करूं तो वहाँ वो चर्च प्लांट कर चुका है। ही हैज़ कम बैक टू दैट चर्च।
جیسے افسس میں پولس نے کلیسیا بنائی اور وہ 2 دفعہ تو فزیکلی وہاں گیا، تیسری دفعہ وہاں کے بزرگوں کے ساتھ میلتس کے مقام پر ملا. سو ہی کیم بیک ٹو بیت ایل، اور بیت ایل کا مطلب ہے خدا کا گھر. اس نے وہاں خدا کے لیے گھر بنایا، مذبح بنایا، اور وہاں پر اس نے دعا کی. اب اس کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، اس کے پاس مال و دولت بکثرت ہے، چوپائے بھی ہیں، اور اس کے پاس سونا چاندی بھی ہے، اور نوکر چاکر بھی ہیں. اور اگر خدا نے ابرام کو برکت دی ہے تو لوط بھی پیچھے نہیں رہا. لوط کو بھی بہت جسمانی برکات سے خدا نے نوازا. 5ویں آیت میں دیکھیں، اور لوط کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے. So both of them were prospering and both of them were residing in the same area. لوط کا اپنا گھرانہ تھا، لوط کے اپنے نوکر چاکر تھے، لوط کا اپنے جانور تھے، اور وہ بھی he was also very prosperous at the time. اور جس جگہ وہ رہ رہے تھے اس جگہ میں لکھا ہے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ خدا نے بہت برکت دی تھی. جانور ان کے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ وہ گریزنگ لینڈز کے پہ جھگڑے شروع ہو گئے. جب ریسورس سکیرس ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کے گردنوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابرام کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے. ابرام کے چرواہوں میں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ زمین ہماری ہے، یہاں ہم اپنے جانور چرائیں گے. انہوں نے کہا ہم اپنے جانور چرائیں گے، اور نوکر ایک دوسرے سے لڑ پڑے. کوئی اور کہانی آپ کے ذہن میں آئی؟ میرے ذہن میں تو ایک اور کہانی تازہ ہو گئی. بپتسمہ پانے کے بعد، یوحنا استباغی سے بپتسمہ پانے کے بعد، خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی جگہ اپنی خدمت شروع کر دی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب. اور ظاہر ہے یوحنا تو خود لوگوں کو یسوع کے پیچھے بھیجتا تھا، تو یوحنا کی دکان بند ہونے لگی، گاہک کم آنے لگے، تو اس کے شاگردوں کو فکر پڑ گئی، آپس میں بحث چھڑ گئی. یوحنا کے شاگرد گئے یوحنا سے شکایت کرنے، تو یوحنا نے وہ تاریخی جملہ کہہ دیا جو ہر مسیحی کا موٹو ہونا چاہیے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. یہ روحانی شخص کا ایک رد عمل تھا، رسپانس تھا. ضرور ہے کہ وہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، یسوع بڑھے. اور جس کے بارے میں اس نے یہ کہا، اس نے کہا اپنے شاگردوں سے، کہا آؤ ہم کسی دوسری جگہ چلیں. یہ بڑائی تھی، خداوند یسوع مسیح کی بڑائی تھی. تو وہاں شاگردوں میں لڑائی ہوئی تھی، یہاں چرواہوں میں لڑائی ہو گئی. ایک ہی جیسے واقعات ہیں دونوں. وہ بھی آپس میں رشتہ دار تھے، یوحنا بھی اور خداوند یسوع مسیح بھی، اور لوط اور ابرام بھی آپس میں رشتہ دار ہیں. لیکن ابرام نے اپنا بڑک پن دکھا دیا، وہ بڑا ہے. ہی اسپرچولی مور میچور. تب ابرام نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں. اسی رشتے سے ساری کو بھی اس نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، ہم بھائی ہیں. وی آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم شریکہ ہیں ایک دوسرے کا. آج تو شریک ایک دوسرے کی گردن پکڑ لیتے ہیں نا جائیداد کے مسئلوں پر. ابرام نے کہا ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے چرواہوں کے درمیان لڑائی
نہیں ہونی چاہیے، میں تجھے ایک حل دیتا ہوں، بڑا ہونے کے ناطے میں تجھے ایک حل دیتا ہوں، کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ وہ جو پراسپیرٹی گاسپل والے بتاتے ہیں کہ ابراہم کے پاس کثرت تھی مال و دولت کی، وہی کثرت جو تھی اب خاندان میں ڈویژن کا باعث بن رہی ہے۔ اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا، اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ یہ سلوشن ہے، یہ سلوشن ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کم از کم ہمارے درمیان اتنا ڈسٹنس ہو کہ ہمارے چرواہے پھر ایک دوسرے سے نہ لڑیں، کیونکہ اگر وہ لڑیں گے تو وہ لڑائی گھروں تک آئے گی اور پھر ہمارے درمیان بھی ناچاکی پیدا ہو جائے گی۔ تو جس ڈائریکشن میں جائے گا میں اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جاؤں گا، یعنی جہاں اب ہم کھڑے ہیں یہ سینٹر ہے اور مرکز میں ہمیشہ خدا ہوتا ہے۔ تو جدھر تو جائے گا ادھر اس کے اپوزٹ، ایگزیکٹلی دی اپوزٹ ڈائریکشن میں جاؤں گا۔ اب چھوٹا ہے لوط، رشتے میں بھی چھوٹا ہے، کہہ سکتا تھا کہ چچا تو بتا دے میں کہاں جاؤں، تو بڑا ہے، تو جہاں کہے گا میں چلا جاؤں گا۔ لیکن کیا کیا؟ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ یہ زغر کا علاقہ وہ ہے جو کنارے ہیں دریائے اردن کے۔ آج اگر آپ وہاں چلے جائیں اور دریائے اردن جا کے بحیرہ مردار میں ڈیڈ سی میں گرتا ہے، آج اگر آپ ادھر چلے جائیں تو ویرانی ہی ویرانی ہے ہر طرف۔ لیکن جس زمانے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، خدا نے اس علاقے کو تباہ کر دیا تھا۔ جب اس نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا تو وہ علاقہ تباہ ہو گیا، بنجر ہو گیا، آج تک ہے۔ لیکن جس زمانے کی بات کی جا رہی ہے، اب دریا کے کنارے جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے زرخیز ہوتے ہیں نا، تو اٹ واز لش گرین۔ اور مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ خداوند کے باغ سے، باغ عدن سے۔ اس کو بھی 4 ندیاں سیراب کرتی تھی نا۔ اٹ واز لش گرین، ویجیٹیشن ہی ویجیٹیشن۔ اور مصر سے، اور مصر میں کیا ہے؟ دریائے نیل بیچوں بیچ بہتا ہے۔ ارد گرد کا علاقہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو 5 دریا ہیں اور خاص کر دریائے سندھ، اس کے جو کچے کا علاقہ ارد گرد کا سارا علاقہ ہے وہ کتنا زرخیز ہے۔ تو غالباً اونچائی پہ کھڑے ہو کر لوط نے ترائی کی طرف دیکھا اور اس نے دیکھا کہ کتنا زرخیز علاقہ ہے۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ What was the basis of his decision؟ کہنا کیا چاہیے تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ you are the elder. You decided for me کہ مجھے کیا کدھر جانا ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا، چپ کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن اس نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں، he made the decision himself. And what did he base his decision on؟ his eyes، جو اس نے دیکھا۔ ایسا ہی ایک انسیڈنٹ باغ عدن میں بھی ہوا تھا کہ وہ پھل دیکھنے میں خوشنما ہے، اس نے اپنی آنکھوں دیکھے پر اپنا فیصلہ
کر لیا. اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ابرام نے کہا تھا تو مشرق میں جائے گا تو میں مغرب میں جاؤں گا, بٹ ہی ڈیڈنٹ موو. وہ وہیں رہا, جہاں تھا وہیں رہا. ہی ڈیڈنٹ موو. ابرام تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. سوڈم, سدوم کی طرف اپنا ڈیرا, یا یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر کہ سدوم میں اپنا ڈیرا لگایا. بہت مالدار ہیں دونوں. ان لکھا ہے کہ وہ ڈیرا لگاتا چلا گیا سدوم تک, یعنی رستے میں اس نے اپنے کئی ڈیرے قائم کر لیے کہ وہ گھومتا پھرتا رہے, کبھی ایک ڈیرے میں کبھی دوسرے ڈیرے میں. اینڈ بیسیکلی دے آر نومیڈس, خانہ بدوش ہے نا, ایک جگہ تو ٹک کر رہتے نہیں. تو جہاں جہاں سے گزرا اس نے راستے میں اپنے لیے ڈیرے بناتا چلا گیا. چچا کیا کرتا ہے؟ جہاں جہاں سے گزرتا ہے مذبح بناتا چلا جاتا ہے. See the difference? ایک کے لیے خدا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کا رب اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, دوسرے کے لیے his own self is more important. ایک جہاں جاتا ہے خدا کے نام کا مذبح بنا دیتا ہے, وہاں خدا کا نام لیتا ہے, یعنی پکارتا ہے خدا کے نام کو. He declares the name of the Lord. دوسرا کیا کر رہا ہے؟ ڈیرے بناتا چلا جا رہا ہے, اپنے رہنے کے لیے ڈیرے بناتا چلا جا رہا ہے. So that is the difference between the two persons here. So ہم نے وہ circumstances دیکھے کہ جن کے تحت چوائس ہوئی, اس چوائس کو دیکھا کہ اس کا بیسس کیا تھا. بیس وہ تھا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا, جو اس کو اچھا لگا. اس نے خدا سے اپنے بزرگ سے مشورت نہیں کی, اس نے خدا سے مشورت نہیں کی, اس نے اپنے آنکھوں دیکھے پر اپنا فیصلہ پیش کر لیا. جبکہ ابرام وہاں ٹکا رہا, جب تک اس کو خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ملی وہ وہیں ٹکا رہا. And those are the two kinds of decisions we are going to see here. The consequences now of that choice. وہ تو چلا گیا, اس نے اپنے ڈیرے بنا لیے. اور سدوم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے. آج بھی جب بھی سدوم اور عمورہ کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں گناہ ہی آتا ہے. اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں جس طرف کو جا رہا ہوں وہ خوشنما تو ہے, دیکھنے میں تو جگہ بہت اچھی ہے, لیکن وہاں گناہ کا بسیرا ہے. کہا ہوگا نہیں میں تو خدا کو مانتا ہوں, میرا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. اب ابرام کیا کرتا ہے؟ 14ویں آیت دیکھیں. اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑ. ایک نے تو اپنی چوائس خود کر لی, دوسرے کو انتظار تھا خدا کے ریولیشن کا, خدا کے حکم کا. اور خدا نے جب جو ریویل کیا وہ کیا تھا کہ چاروں سمتوں میں اپنی نظر دوڑا لے جہاں تک تیری حد نظر ہے, کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. Now the covenant, the promise was with Abram. وعدہ تو ابرام کے ساتھ کیا گیا تھا. جو لوط کو برکت ملی تھی ابرام کے وسیلے سے ملی تھی. اب لوط ابرام سے دور ہو گیا, خدا کی برکت سے دور ہو گیا ہے.
اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا. ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی. واٹ واز گاڈ ریفرنگ ٹو ہیئر؟ کیا اس کی فزیکل نسل کی بات ہو رہی ہے جو اسماعیل سے یا اسحاق سے یا دوسرے بچوں سے ہوئی، اس کی بات ہو رہی ہے؟ نو. اس کے لیے اس کی فلفلمنٹ نئے عہد میں ہوگی. دا چرچ. پولس کہتا ہے ہم ہیں ابراہم کی نسل جو ایمان رکھتے ہیں. دا بلیورز، دا چرچ کا اتنا بڑا ہوگا کہ اگر کوئی ذروں کو گن سکے، خاک کے ذروں کو گن سکے، تو وہ ان کو گن سکے گا. اور پھر کیا کہا؟ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا. This is yours, Abram. This belongs to your descendants. And it will always belong to your descendants. دنیا کچھ کر لے، کچھ سوچے، یہ ملک کس کا ہے؟ آل ابراہم کا، آل ابراہم کا. اور ابراہم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور he was waiting for God's revelation. اور ابراہم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی. اس نے اپنا پیٹرن نہیں بدلا، وہ وہی کرتا آیا جو اس نے پہلے کیا تھا. قربان گاہ بنائی. He has come to ہیبرون. حبرون کا مطلب کیا ہے؟ یونٹی، اتفاق. تیرے وسیلے سے میں دنیا کے سب قبیلوں کو برکت دوں گا، ان کو اپنے پاس لاؤں گا، ان کو ایک کر لوں گا. So he went and settled into Hebron, which was a jungle. فارسٹ تھا. بلوتوں کا ذکر ہے نا، ممرے کے بلوت. یہ جگہ بار بار آئے گی، آخر میں ساری بھی یہاں پر دفنائی جائے گی سارا. تو ممرے کے بلوتوں کا ذکر جگہ جگہ آئے گا، حبرون کا ذکر جگہ جگہ آئے گا. مطلب ہے یونٹی. Two choices, one very physical, the other very spiritual. One made by a person himself, the other made by God. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پھر which choice matters the most. کون سی چوائس ہے جو بہتر ہے؟ پھر آنسر تو سامنے ہے، لیکن جیسے جیسے اب ہم آگے بڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ جس نے اپنی آنکھوں کے دیکھے پر فیصلہ کیا، اس کے فیصلے نے اس کو کہاں پہنچا دیا، اور جس نے خدا کا انتظار کیا کہ وہ اس کے لیے فیصلہ کرے، اس کو خدا نے کہاں پہنچا دیا. وہ تو پہلے ہی اسے کہہ دیا کہ تیری نسل خاک کے ذروں کی مانند ہوگی. Nobody will be able to count them. کون سی ضرورت بڑی ہے، روحانی یا جسمانی؟ یسوع نے بتا دیا. کون سی چوائس بہتر ہے، وہ جو ہم جسمانی طور پر کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، یا خدا ہمارے لیے کرتا ہے؟ آئی تھنک کہ ہمیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہمیں کوئی فلاسفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا جواب دینے کے لیے. جواب بالکل کرسٹل کلیئر ہے. کوئی دو آراء اس کے بارے میں ہو نہیں سکتی. تو اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں بھی اچھی چوائسز کرنے کا فضل دے، وہ چوائسز جو اس کی مرضی کے مطابق ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اگلے ہفتے پھر ہم ملیں گے اور مزید ابراہم کی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. خدا حافظ.